کان لگا کر چپکے سے کسی کی بات سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اندھیرا چھانے لگے یا رات تاریک ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ جب عشاء کی پہلی ساعت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کر دو، اور اللہ کا نام لے کر چراغ بڑھا دو، اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانپ دو۔ ہر عمل سے زیادہ اجر والا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے، جو تمہارے بادشاہ کے ہاں بڑا پاکیزہ ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، جو سونے چاندی کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، جو جہاد میں دشمن کو مارنے یا شہید ہونے سے بھی بہتر ہے؟ عرض کی، ضرور اے اللہ کے رسول۔ فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات میں آسانی عطا فرمائے، آمین۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ مت ہنسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ سات تباہ کن گناہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق مار ڈالنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ جانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگ جانا یعنی کہ جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ عذاب قبر کے 3 بنیادی اسباب۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ہمیں بتایا کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1/3 عذاب غیبت کی وجہ سے، نمبر 2 1/3 عذاب چغلی کی وجہ سے، نمبر 3 اور 1/3 عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔